اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے لے کر 95 تک اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں سوائے ان چیزوں کے جن کو یعقوب نے توریت نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر ہی حرام کر لیا تھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو توریت کو بطور دلیل پیش کرو اور اس میں بتاؤ کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں بھی حرام تھیں۔ ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ جو دعویٰ تم کر رہے ہو وہ اللہ پر افطرا ہے۔ اس وضاحت کے بعد بھی جو شخص اللہ پر افطرا کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں حرام نہیں تھیں، لہذا خالص اللہ کو ماننے والے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ وہ محدث تھے، مشرک نہیں تھے۔ قرآن مجید کی سیاق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ اپنے دین ابراہیمی کا پیرو بتاتے ہیں، لیکن آپ کا عمل آپ کے دعوے کے خلاف ہے۔ اگر آپ واقعی دین ابراہیمی کے پیرو ہوتے تو آپ ان چیزوں سے آپ ضرور پرہیز کرتے جو دین ابراہیمی میں حرام تھیں، لیکن آپ تو ان چیزوں کو حلال و طیب سمجھتے ہیں۔ پھر ہم ایسے مان لے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ دین ابراہیمی پر تو ہم چلتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو دین ابراہیمی میں حرام تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لغو اعتراض کا جواب دیا کہ کل طعام کان حلل بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ توریت کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے یہ بھی تمام کھانے کی چیزیں حلال تھیں، البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ہی چند چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں نہ ان پر حرام کی تھیں اور نہ بنی اسرائیل پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئے تو پھر ان کی حرام کردہ چیزیں کس طرح ملت ابراہیمی کا جز بن سکتی ہے، اسی طرح وہ چیزیں بھی کس طرح ملت ابراہیمی کا جز کہی جا سکتی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ نے اپنے فتووں سے حرام کر دیا، باوجود بنی اسرائیل پر بطور سزا کے حرام کی گئی۔ بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ کے حرام کرنے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب اور معبود بنا رکھا ہے، یعنی حرام و حرام کے معاملہ میں ان کے فتوے مان لیتے ہیں۔ بطور سزا کے جو چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کی گئیں ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں پر ناخون والے تمام جانوروں کو حرام کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربیاں بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹوں یا اوجھڑیوں میں لگی ہوئی ہو یا جو ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو۔ یہ سزا تھی جو ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے دی تھی، اور ہم یقیناً سچ بات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 160 میں، اور ہم نے ان کے ظلم کے سبب
اب سے ان پر پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دی تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ الغرض ابتدا میں بنی اسرائیل پر کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، لیکن بعد میں مندرجہ ذیل 3 طریقوں سے چند حلال چیزیں ان پر حرام ہو گئیں۔ پہلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل نے بھی انہیں حرام سمجھ لیا۔ نوٹ غالباً ان کی شریعت میں اپنے نفس پر خود حرام کر لینا جائز ہوگا، اللہ عالم۔ دوسرا، بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ نے خود بعض چیزوں کو حرام کر دیا۔ تیسرا، بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی کی سزا میں بعض حلال چیزیں ان پر من جانب اللہ حرام کر دی گئی۔ ظاہر ہے کہ تحریم کی یہ تینوں صورتیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی ظہور پذیر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نہ بنی اسرائیل تھے اور نہ یہ صورتیں واقع ہو سکتی تھی، لہذا بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ جو چیزیں ان کے مذہب میں حرام ہیں وہ دین ابراہیمی میں بھی حرام تھی، سراسر جھوٹ ہے۔ دین ابراہیمی میں یہ چیزیں ہرگز حرام نہیں تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو توریت لاؤ، اسے پڑھو اور ثابت کرو کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں حرام تھی، لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ توریت سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں کر سکتے، یہ تو محض ان کی افطرا پروازی ہے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو شخص اس وضاحت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا پروازی کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اس کا بیان بالکل حق ہے۔ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھیں اور انہی کی پیروی میں ہم بھی انہیں حرام نہیں سمجھتے۔ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ آؤ تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور بڑے پکے محدث تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز مشرکین نہیں تھے، جیسا کہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے۔ کفار مکہ اور اہل کتاب دونوں کا دعویٰ غلط ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ دین ابراہیمی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین ہیں، لہٰذا دین ابراہیمی پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی کے متی بننا چاہتے ہیں تو مسلم بن جائیں اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ نجات کی یہی ایک صورت ہے اور بس۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا پروازی نہ کیجیے، اپنی طرف سے حلال و حرام کا فیصلہ نہ کیجیے۔ حلال وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کہیں، حرام وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کہیں۔ اے لوگوں، محض دعویٰ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ واقعی دین ابراہیم یعنی دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں تو بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے۔ خود ساختہ مذاہب کو چھوڑ کر صرف قرآن مجید اور حدیث نبوی پر مضبوطی سے پکڑیے۔
رہیے اور ان پر سختی سے عمل کیجیے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی ہی میں دین اسلام مکمل ہوا تھا، لہذا قرآن مجید اور حدیث نبوی ہی میں دین اسلام ملے گا، ان کے باہر دین اسلام نہیں ملے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔